اللہ لا الہ الا جل الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا۔ معزز خواتین و حضرات، ماہ ربیع الاول کی اس پروقار اور باسعادت تقریب میں آئے ہوئے تمام معزز مہمانان اکرامی، تمام شخصیات، تمام عاشق رسول جو کہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کا سب سے پہلا مذہبی چینل ARYQTV۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ARYQTV کی انتظامیہ کے کہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور گورنر ہاؤس سے آج کی یہ پروقار باسعادت یہ محفل اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے۔ ماہ ربیع الاول کی یہ ساعتیں یقیناً آپ کے لیے، ہمارے، ہم سب کے لیے بڑی معتبر ہیں۔ کہتے ہیں کہ باصلاحیت لوگ اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے ان سے کام لینے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے تو پھر اس سے وہ کام بھی لے لیتا ہے۔ اسلامک حوالے سے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے گورنر جیسے اس اعلیٰ منصب پر آپ کو چنا، اور آپ نے بھی بحیثیت گورنر سندھ آپ نے وہ تمام کام کیے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیے۔ بحیثیت عوامی گورنر آپ نے اس گورنر ہاؤس کے دروازے ان سب کے لیے کھول دیے کہ جن کے لیے اس گورنر ہاؤس میں آنا ایک خواب تھا، ایک ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک امتحان ہوتا تھا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب ہی کے لیے چنا تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ نے اس گورنر ہاؤس میں افطاری کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ 30 دن آپ نے اپنے ذاتی اخراجات سے اس افطاری کا اہتمام کیا، اور کم و بیش 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطاری کی، جن میں وہ تمام اسٹوڈنٹس، تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، ان کے اساتذہ بھی، ان کی فیکلٹیز بھی اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی تشریف لاتے تھے۔ اور آخری عشرے میں آپ نے ملک معروف اور ممتاز عالم دین کو آخری 10 دن نشستوں پہ رکھا تاکہ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے وہ گفتگو کر سکیں، اور الحمدللہ آخری عشرے میں آپ نے یہ کام بڑی احسن انداز میں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ عید ملن کے لیے آپ نے یہاں پر ایک بہت ہی زبردست عید ملن کا بھی آپ نے انعقاد کیا، اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عید ملن میں لوگ موجود تھے، اور چاند رات کے دن بھی آپ نے اس گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے اپنی ان بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جن کے لیے چاند رات منانا یقیناً ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس گورنر ہاؤس میں یہاں پر چوڑیوں کے، مہندی کے اور دیگر جو کہ خواتین استعمال کرتی ہیں، آپ نے ان سب کے سٹالز یہاں پہ لگوائے اور لوگوں کو مفت یہ تمام چیزیں، آسائشیں آپ نے فراہم کی۔ اسی طرح سے آپ نے عید الاضحیٰ پر بھی ان لوگوں کے لیے جو کہ قربانی نہیں کر سکتے، آپ نے 100 اونٹ، اور اس کے علاوہ آپ نے ان بچوں کے لیے جو کہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ اور قربانی ادا کر سکیں، تو ان ایسے یتیم بچوں کو آپ نے قربانی کے جانور بھی یہاں گورنر ہاؤس میں دیے۔ آپ نے سماجی اور فلاحی حوالوں سے تو کام کیا، لیکن آپ نے لوگوں کی بنیادی طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی جیسے شعبے میں، جس میں میٹافلکس آئی ٹی اور خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر اداروں کے لیے بھی آپ نے اسی گورنر ہاؤس میں 5 لاکھ لوگوں کے آپ نے ٹیسٹ کیے۔ ہمارے فارمر پرائم منسٹر پاکستان محترم جناب شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے بھی دیکھ کر یہ بہت خوشی حاصل کی کہ ہم نے ایسے گورنر کو یہاں مدعو کیا، ایسے گورنر کو یہاں پر منتخب کیا، ایسے گورنر نے اس سندھ کی اس مسند کو سنبھالا جو کہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اور بیل آف ہوپ کے ذریعے اپنی بات کرتا ہے۔ آنریبل پرائم منسٹر نے بھی ان کی کوششوں کو سراہا، اور حال ہی میں نگراں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کی اس کوششوں کو سراہا، اور نہ صرف
عید کے حوالے سے ڈپلومیٹس، بزنس مین، ہر ایک نے یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے وہ تمام ڈپلومیٹس جو کہ لیڈنگ ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی گورنر صاحب کی دعوت میں یہاں موجود ہیں. اور آپ نے تندور جیسے آپ نے عام لوگوں کے لیے بھی کیا، اور تندور جو کہ صرف 2 روپے کے لیے آپ نے اس چیزوں کو بھی آپ نے لوگوں کے لیے آسانی بن سکے آپ نے اس کے لیے بھی کام کیا. اور اب صرف 2 روپے کی تندور کی روٹی یعنی کہ آپ کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کرے. آپ نے وہ تمام کام کیے جو کہ ایک ایسا گورنر کر سکتا ہے کہ جس میں ایک عاشق رسول بھی ہو، محبت رسول بھی ہو، حب رسول بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے درد بھی ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں. معزز حضرات گرامی، بحیثیت گورنر سندھ آپ نے اتنی شاندار خدمات سر انجام دیں کہ آج سبھی لوگ ان کی ساری خدمات کے اعتراف کے طور پر یقیناً ہم سب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. میں یہاں پر ہمارے ہوم سیکرٹری اقبال میمن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کونسل جنرلز موجود ہیں، چیف سیکرٹری سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنے بھی شخصیات موجود ہیں. یہ گورنر صاحب سے محبت کرتے ہیں اور یہ سبھی چاہتے ہیں کہ گورنر صاحب جب بھی اس طرح کی کوئی تقاریب یا محفل کرتے ہیں تو آپ اور ہم سب یہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو آئیے ادب اور احترام کے ساتھ اب میں درخواست کروں گا وہ شخصیت کہ جنہوں نے بحیثیت گورنر سندھ اتنی زبردست طریقے سے خدمات سر انجام دی. ایز اے فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر سندھ ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. میں درخواست کروں گا آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان ٹسوری صاحب کو کہ بذرائے مہربانی وہ تشریف لائیں آج کی اس بابرکت محفل میں جن کا انہوں نے انعقاد کیا ہے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. معزز خواتین و حضرات، آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان ٹسوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس محفل کا انعقاد آپ سب کی آمد اس لیے باعث سعادت ہے کہ آج 12 ربیع اول ہے اور یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. مجھ سمیت آپ سب کی شرکت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ وہ پاکستانی قوم ہے جو چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے جسے ای کے کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ای کے 91، ای کے 42، ای کے 9. ای کے کیا ہے؟ میں سن کے بڑا حیران ہوا. ای کے کا مطلب ہے ایمریٹس کراچی، کے سے کراچی. اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی ایئر لائن شروع کی تو پہلی پرواز کراچی آئی تھی، پائلٹ پاکستانی تھا اور جہاز بھی PIA نے دیا تھا، اس لیے آج تک ای کے ہے. تو جس پاکستان اور پاکستانیوں نے اس ایئر لائن کو بنایا، آج وہ دنیا میں بہترین ایئر لائن تصور کی جاتی ہے. کچھ دنوں پہلے سعودی عرب کا ایک بڑا ڈیلیگیشن یہاں گورنر ہاؤس آیا. ان کے فیڈرل منسٹر مذہبی امور کے اور ایمبیسڈر نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب کا پہلا اسٹیٹ بینک اور اس کا گورنر پاکستانی تھا. اسی طرح پھر مجھے کسی نے بتایا کہ 96 میں قطر، جو کہ آج فیفا ورلڈ کپ اور دنیا میں اپنی ایک نام اور نمود بنا چکا ہے، اسے بنانے والوں میں بھی پاکستانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے. تو جب میرے پاکستانی بھائی دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر سب کچھ بنا دیتے ہیں. لیکن بس قسمتی میری کہ میرے اس وطن کے لوگ اپنے اس وطن میں رہ کر سب کچھ بن گئے. اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، سبھی کچھ، لیکن اچھا پاکستانی نہیں بن سکے. ہم دوسروں کے ملکوں میں جا کر تو بہت کچھ کر لیتے ہیں. کاش
کہ یہ خیال یہاں رہنے والے پاکستانیوں کے دل میں بھی آ جائے۔ اور آج اس بات کے کرنے کا مقصد، آج کا یہ اہم دن ہے جہاں یہاں سبھی لوگ موجود ہیں۔ میری وہ پارٹی جس نے مجھے گورنر نامینیٹ کیا، اس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی موجود ہیں، اس کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی موجود ہیں، خواجہ اظہار بھائی موجود ہیں، اور ہماری نگراں حکومت سندھ کے کیبنٹ منسٹرز مبین جمانی صاحب، ڈاکٹر جنید صاحب، میڈم جو ہماری ایجوکیشن کی منسٹر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، آئی جی سندھ موجود ہیں، کمشنر کراچی بھی یہاں موجود تھے، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہاں موجود تھے، اور اس ملک کے صنعت کار، تاجر اور بہت ہی ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز کے کونسل جنرلز یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پہ ترکیہ، ملیشیا، انڈونیشیا، عمان، جرمنی، سری لنکا، کویت، چائنا، دبئی، یو اے ای، یہ سارے لوگ یہاں ہیں۔ تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جرات کی کہ میں آج کے دن آپ سے یہ عہد لے سکوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ اپنے اس پاکستان کی غور و فکر میں رکھنا ہے۔ اس وطن میں سبھی کچھ ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو استعمال بھی نہیں کیا، اور بس وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ 76 سال ہو گئے اس وطن کو بنے ہوئے۔ ایسے ایسے میرے صنعت کار بھائی دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے جب اپنے کاروبار کو شروع کیا تو کچھ نہیں تھے، آج سب کچھ ہے اور کامیاب ترین ہے، تو پھر میرا یہ وطن کامیاب کیوں نہیں ہے؟ اس وطن کو کامیاب بنانا ہے اور ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا ہمیں۔ اب بھی وقت نہیں گزرا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف ایک نظر اور اہمیت دینی ہے اس ملک کو، سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں، اور اس پیروں پہ جب کھڑے ہوں گے اس طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں اپنے وطن کی عزت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ آئیں آج ہی سے، آج کے اس بابرکت 12 ربیع الاول والے دن سے عہد کرتے ہیں کہ ہر شخص جسے بھی اللہ نے صاحب ثروت، صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے اس وطن کے لیے کرے گا۔ ہم چاہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسی ملک میں حمزہ تبانی موجود ہے، ہمارے پاس اسی ملک میں ارشد ولی محمد موجود ہے، ڈاکٹر جنید علی شاہ موجود ہیں، ہمارے پاس اسی ملک میں ہمارے مبین جمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، سلطان چاولہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ریحان بھائی ہمارے ریحان چاولہ بیٹھے ہیں، فرحان عیسیٰ ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر طلحہ موجود ہے۔ رکھیں اپنے دل پر ہاتھ اور کہیں کہ اگر چاہیں گے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سوچیں ذرا پاکستان کو، سوچیں ذرا اپنے اس شہر کو۔ آپ کے اور میرے گھر میں تو منرل واٹر کی باٹلز ہیں،
لیکن اس شہر میں سمندر بھی ہے اور اس 2 کروڑ کی آبادی کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ترکیہ جیسا دوست موجود ہے، ہمارے پاس عمان، ملیشیا، انڈونیشیا، کویت جیسے دوست موجود ہیں، جو ہر مشکل گھڑی میں سعودی عرب جیسے دوست موجود ہیں، UAE جیسے دوست موجود ہیں، قطر جیسے دوست موجود ہیں۔ آئیں آگے بڑھیں، اس وطن کے لیے کچھ کر گزریں، اور ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس آخری شعر کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، خالد بھائی، سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی، جنید بھائی، ہمارے بہت سارے مہربان یہاں بیٹھے ہیں، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی 12 ربیع الاول والے دن سے نکلے گا۔ آئیں ہم سب مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس بابرکت محفل میں، اور چونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ محترم جناب وسیم بادامی صاحب ہوں، محمود الحسن اشرفی صاحب ہوں، صہیب صاحب ہوں، اور پوری دنیا بھر میں لوگ انہیں دیکھتے ہیں، لیکن محترم جناب آنریبل گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب کی محبت میں ویسے تو ان کے معصومانہ سوال بڑے مشہور ہیں، لیکن الحمدللہ یہ بہت اچھے ثنا خوان رسول بھی ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا محترم جناب وسیم بادامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت بحضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ محترم جناب وسیم بادامی صاحب۔ جزاک اللہ۔ بہت میں بس پہلے یہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ محفل بہت وقت سے جاری ہے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا 5-7 منٹ میں آپ لوگوں کی زحمتیں تمام کر دوں، 2 اشعار پیش کر کے، اور بہت اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس انداز سے اس ہاؤس کو ایکٹیو دیکھ کر کہ جس میں خالصتاً سرکار کے خرچ پہ نہیں، ریاست کے خرچ پہ نہیں، بلکہ اپنی ذاتی کاوشوں سے، یہ تو صرف ایک پروگرام ہے، ایسے کتنے ہی اور ایفرٹس چل رہی ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس انداز سے اس ہاؤس کو آباد دیکھیں۔ اینڈ آلسو چونکہ میرا گورنر صاحب سے ان کا بحیثیت گورنر تعارف بہت ہی بات کا بہت ہی ثانوی ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا تعارف وہ یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ظاہر ہے یہ سب سے مضبوط، سب سے بہتر، سب سے خوبصورت تعلق ہوتا ہے جو سالانہ ان کے یہاں محفل نعت ہوتی ہے، اس میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی اس بات پہ بہت خوشگوار حیرت کا اور مبارکباد کا اظہار کیا تھا کہ جب 12 ربیع الاول کو ہی نوٹیفیکیشن جب ہوا تھا، تو اور آج 1 سال اس کو مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ سارے عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت کامیاب فرمائے۔ ہم کے اور نعت کے میں 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ بہت سارے دوست یہاں تشریف فرمائے جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار کی آمد سے منسوب آج کا دن، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس۔ ابھی قبلہ فرما رہے تھے وہ ذات کے خدا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اس انداز سے کرے۔ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شیدائی کہ بس۔
دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتن میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. تو انشاءاللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، لیکن اس عزم کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ بھی کیا، ہم نشریات میں بھی آپ تذکرہ کرتے رہے. میں دو اشعار پیش کر دیتا ہوں. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو. اللہ 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 اللہ. اے اللہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو. اللہ 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 اللہ. دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی. چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو. اللہ 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 اللہ. اور محمد سے کی دو بدو گفتگو کس عالم میں کہ جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے شان خیر البشر، دیکھتے رہ گئے گرد راہ سفر، دیکھتے رہ گئے تابہ حد نظر، دیکھتے رہ گئے اور محمد روانہ ہوئے سوئے ہو. اللہ 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 اللہ. اور محمد روانہ ہوئے سوئے ہو. تو عجب نہیں بلکہ یقین ہے، عجب نہیں کیا یقین ہے کہ جب آمد سرکار ہوئی ہوگی تو کچھ اسی طرز کا ماحول ہوگا. میں بس دو اشعار پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی یہ ویلا کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ. ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے. ارے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول، اللہ ہی اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو جل الحسین.